الرحمن الرحیم سمعت صوت صارخ اوفى على سل يقول بأعلى صوتي يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة إلى آخره۔ میرے معزز سامعین، بابن فی التوبہ کی حدیث نمبر 21 کا آخری حصہ آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے۔ اس حدیث پاک میں 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے توبہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جن کا واقعہ غزوہ تبوک کے وقت پیش آیا کہ 3 صحابہ اکرام غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، اور ان کے علاوہ بھی کئی بندے 80 سے زیادہ بندے نہیں جا سکے۔ تو باقی جو 80 سے کچھ زیادہ بندے تھے، ان سے جب نبی علیہ السلام نے واپس آ کر پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے اپنے اپنے عذر پیش کیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر قبول فرما لیے اور ان سے بیعت بھی کر لی، اور کہا کہ تمہارے باطن کا معاملہ، دل کا معاملہ وہ اللہ کے سپرد ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نازل کریں گے وہی حکم ہوگا۔ اور یہ 3 صحابہ اکرام کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان 3 صحابہ سے جب حضور نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے تھے ہمارے ساتھ جنگ میں، تو انہوں نے سچی سچی بات کہی۔ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے ہم رہ گئے۔ ہم نے کہا کل نکل جائیں گے، پرسوں نکل جائیں گے، کرتے کرتے ہم رہ گئے۔ تو ان کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں جو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہی ہوگا، اور لوگوں کو منع کر دیا کہ ان سے بات چیت نہیں کرنی ہے۔ 50 دن تک تقریباً لوگوں نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی، حتیٰ کہ گھر والے بھی ان سے بات نہیں کرتے تھے، حضور نے منع فرمایا ہوا تھا، حضور ناراض ہو گئے تھے ان سے۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 50ویں دن ایسا ہوا کہ ایک بلند آواز چیخ مارنے والے شخص نے سلا پہاڑی پہ چڑھ کر بلند آواز سے کہا کہ یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک خوشخبری سنو، خوش ہو جاؤ۔ کہتے جب میں نے اس کی آواز سنی تو میں فوراً سجدے میں گر پڑا شکر ادا کرنے کے لیے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسانی آ گئی ہے اور اللہ رب العزت نے میری توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو لوگ شروع ہو گئے خوشخبری دینے کے لیے، اور ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کے اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا، اور ایک شخص ویسے ہی گھوڑے کے بغیر دوڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور آ کر اس نے مجھے خوشخبری سنائی۔ تو جب اس نے مجھے خوشخبری سنائی تو یہ کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پاس 2 ہی کپڑے تھے، 2 کپڑے پہنتے تھے، ایک تہہ بند ہوتا تھا اور ایک اوپر چادر لیتے تھے۔ کہتے تھے کہ خوشخبری سنانے کی وجہ سے میں نے اپنے وہ دونوں کپڑے اس کو گفٹ دے دیے، اور میں نے ایک مانگ کر کسی سے کپڑے جو ہے وہ پہن لیے۔ اتنی مطلب کہتے ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو خوشخبری سنانے والے کو انہوں نے گفٹ دیا، انعام دیا، اور کہتے ہیں کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ ہمارے پاس آتے، ہمیں مبارکباد دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں خوشخبری سنائی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں گیا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے، تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور مجھے ملے اور یہاں تک انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ، طلحہ بن عبید اللہ کے علاوہ مہاجرین میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، واحد طلحہ بن عبید اللہ تھے جو کھڑے ہوئے اور مجھے ملے، مجھے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ تو کہتے ہیں میں یہ ان کی نیکی کبھی پوری زندگی نہیں بھولا، پوری زندگی مجھے وہ یاد رہا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے سلام عرض کیا حضور کو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، خوشی کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک رہا تھا، چمکتا تھا۔ اور یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو چہرے سے پہچان لیتے تھے، جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوتا تھا، اور جب کسی سے خفگی کا اظہار کرتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خفگی کے آثار نظر آنے لگ جاتے تھے، تو ہم چہرے سے ہی پہچان لیتے تھے کہ اللہ کے نبی خوش ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک مذ ولدتک امک، کہ حضور نے فرمایا جس وقت تمہاری والدہ نے تمہیں پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک، آج کا دن ان سارے دنوں میں سب سے بڑا تیرا خوشخبری کا دن ہے۔ کیسے خوشخبری کا آگے چل کے آئے گا کہ سب سے بڑی خوشخبری کا دن کیوں ہے، کیسے ہے؟ تو ساتھ میں کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے فرمایا اللہ کے نبی یہ مجھے بتائیں کہ یہ توبہ آپ کی طرف سے قبول ہوئی ہے یا اللہ کی طرف سے قبول ہوئی ہے؟ یعنی ہماری جو توبہ تھی، ہم اللہ سے معافیاں مانگتے رہے ہیں، لوگوں سے بالکل اللہ کے تھلگ رہے ہیں، توبہ استغفار کرتے رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ہماری توبہ آپ کی جانب سے قبول ہوئی ہے یا اللہ کی طرف سے براہ راست قبول ہوئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا بل من عند اللہ عز وجل، فرمایا میرے صحابی کعب اللہ کی طرف سے تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے اور اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسولی، فرمایا اللہ کے نبی میں توبہ کی شکرانے کے طور پر میرے پاس جتنا بھی مال ہے میں سارے کا سارا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر وقف کر دوں۔ سبحان اللہ، سارا مال اتنا، کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں اتاری ہیں، ان آیتوں میں ہماری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، اتنا زیادہ خوش ہوا۔ جب میں نے اللہ کے نبی کو فرمایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے کعب نہیں اپنے پاس بھی کچھ مال رکھ لو، سارا صدقہ نہ کرو، لیکن بعد میں تمہیں خود بھی ضرورت پڑے گا، گھر والوں کی بھی ضرورت پڑے گا، تو ایسا کرو کہ سارا صدقہ نہ کرو، کچھ اپنے لیے رکھ لو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں غزوہ خیبر سے جو مجھے مال ملا ہے وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اور باقی سارے کا سارا مال اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میں وقف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی ہے وہ صرف مجھے اور میرے دوستوں کو سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی۔ سچ نے ہمیں اتنا کامیاب کیا، ہمارا سچ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں اتار کر ہماری توبہ قبول فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں میں نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کر لیا کہ اے اللہ تعالیٰ کہ میں کبھی بھی زندگی میں پھر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اس کے بعد پھر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہتے ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ مرتے دم تک میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ سچ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور ان مہاجرین اور انصار پر ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 صحابہ کی توبہ قبول فرما لی اللہ تعالیٰ نے کہ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، جن کی توبہ کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، ان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنا خلفنا ایھا الثلاثہ عن امر اولئک الذین قبل منہم رسول اللہ حین حلفوا له، کہتے ہیں کہ باقیوں نے تو قسمیں اٹھائی تھی آ کر،
ٹھیک ہے، جو 80 سے زیادہ بندوں نے قسمیں اٹھائی تھیں اور اپنے اپنے عذر پیش کیے تھے، فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ تو جلدی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ان کو بیعت کر دی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری ظاہری توبہ جو ہے وہ قبول کرتا ہوں، ظاہری عذر قبول کرتا ہوں، اور ہمارا معاملہ مؤخر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے بارے میں آسمان سے یہ آیتیں اتاری۔ تو میرے محترم سامعین، اس حدیث پاک سے یہ بہت ماشاءاللہ طویل حدیث پاک ہے، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح دیکھیں اس حدیث میں جنہوں نے جھوٹا عذر پیش کیا اور جھوٹی قسمیں اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر تو نبی نے ان کی عذر قبول کر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوئے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی آیتیں، فرمایا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ان سے بہت سخت ناراض ہوئے، اور جنہوں نے سچ بولا تھا وقتی طور پر ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے جب انسان سچ بولتا ہے تو وقتی طور پر انسان پر آزمائش آتی ہے، انسان کو نظر آتا ہے میرا مال کم ہو جائے گا سچ بولنے کی وجہ سے، میں کمائی تھوڑی کر لوں گا، لیکن حقیقی کامیابی اور آخری کامیابی وہ سچ بولنے والے کی ہوتی ہے۔ تو جس طرح یہاں سچ بولنے والوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا کامیاب کیا کہ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیتیں اتاری۔ اس لیے ہمیں بھی یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم بھی پوری زندگی انشاءاللہ سچ بولیں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے، اگرچہ کتنا ہی جھوٹ میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہو اور سچ میں اگرچہ ہمیں نقصان نظر آتا ہو، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب یاد کرتے ہیں نا، انشاءاللہ ساری زندگی سچ بولنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور قسم تو اٹھانی نہیں ہے، سچی ہو پھر بھی نہیں اٹھانی ہے، بہت ہی مجبوری کی صورت میں قسم اٹھانی چاہیے۔ ہمارے لوگ تو بس بات بات میں قسم اٹھاتے ہیں، اور یا جھوٹی قسم سے بہت پرہیز کرنی ہے، کہ جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔